اب اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، کیا سہم سادات سے کسی کی اسکول فیس، کالج فیس یا یونیورسٹی کی فیس پے کر سکتے ہیں؟ تو جواب تو یہ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ شخص کمانے پر قادر نہ ہو اور اس علم کا حاصل کرنا واجب عینی ہو اس کے اوپر، اور اگر وہ اس علم کو حاصل کرنے جائے تو وہ کمانے سے معذور ہے، اس صورت میں اس کو سہم سادات دے سکتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں آسان زبان میں کہوں کہ سہم سادات کسی سید کو صرف بنیادی تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں دے سکتے۔ مثلا اگر کوئی شخص پڑھے نہیں، نہ میٹرک کر پا رہا ہے نہ انٹر کر پا رہا ہے، یہ معاشرے کے اندر اس طریقے سے ایک جاہل شخص کے طور پر رہ جائے گا، اس کے لیے بہت زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ تو اتنی بنیادی تعلیم تو اس کے پاس ہو کہ یہ بعد میں سروائیو کر سکے، صرف اتنے دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے میڈیکل کالج کی فیس کے طور پر 10 لاکھ روپے جمع کرانے ہیں تو میں مستحق سہم سادات ہوں، اس کو نہیں دے سکتے۔ کوئی کہے کہ جناب مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے اور فلاں باہر کی یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا ہے، مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، سہم سادات کے میں مستحق ہوں، میں تو کہیں کماتا بھی نہیں ہوں یا میری تو بہت سیلری کم ہے، نہیں، یہ ہائر ایجوکیشن یہ واجب نہیں ہے آپ پر۔ یعنی شریعت کے لحاظ سے کوئی اور شخص آپ کا انتظام کر دے، کسی کی اور ادارے کی ایسی ریفائی ٹائپ کا ادارہ ہو کہ جو کہ اس طرح کے جو ٹیلنٹڈ نوجوان اور بچے ہوں ان کے لیے ہائر ایجوکیشن وغیرہ کے سلسلے میں پیسوں کا انتظام کریں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن سہم سادات سے صرف بنیادی تعلیم کا خرچہ دیا جا سکتا ہے، ہائر ایجوکیشن کا نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ واجب نہیں، اس کی زندگی مختل نہیں ہوگی۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، لیکن کسی اور سید کا حق مار کے تو اس کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، پی ایچ ڈی تو نہیں کروایا جا سکتا کسی کو، کسی کا دوسرے کسی سید کا حق مار کے۔ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں، کفیل تو ابھی جا کے کوئی ملازمت تلاش کرے۔ یعنی کوئی کہے کہ نہیں میں بس مجھے یہی بننا ہے، تو یہ تو شریعت نہیں کہتی نا کہ آپ کو ڈاکٹر ہی بننا واجب ہے آپ کے لیے، تو صرف یہ بنیادی تعلیم کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مالی چاہے واجب ہو یا مستحب، اس کو مستحق یا غیر مستحق تک دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کیا چیز دے رہی ہیں۔ آپ اس کو جو ہے تحفے کے عنوان سے بھی دے سکتی ہیں، سالگرہ بچے کی آ رہی ہے، آپ نے لفافے کے اندر پیسے ڈال کے، صدقہ والے جو پیسے ہیں یہ سہم سادات والے پیسے ہیں، اور وہ اس عنوان سے اسی آدمی کی ملکیت میں پہنچ جائیں جو کہ مستحق ہے، اس کے پاس جانا ضروری، یہ نہیں کہ کسی اور کو، مثلا مستحق شرائط شوہر کے اندر پائی جاتی ہیں اور آپ نے وہ جو ہے اس کے بیوی کے حوالے کر دیے پیسے، یہ نہیں چلے گا، یا اس کے بھائی کو لے جا کر دے دیے، یہ نہیں چلے گا۔ جس میں شرائط آئیں، جس میں شرائط ہوں، اسی کے قبضے کے اندر وہ پیسہ جانا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ خود اجازت دے دے کہ بھائی میرے بھائی کو دے دیجئے، ٹھیک ہے وہ مجھ تک پہنچا دے گا، میری بیوی کو دے دیجئے گا، مجھے دے دے گی، وہ خود وکالت دے دے کسی اور کو تو پھر اس تک پہنچا سکتے ہیں، ورنہ اسی کے ہاتھ میں پہنچانے ضروری ہیں، اور یہ اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ کس مرد کا پیسہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين